عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے دو آیتیں تلاوت کی ہے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری مانگ کو پوری کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری بندگی کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے. معزز سامعین کرام، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جو بھی تمہاری مانگ ہو، جو بھی تمہاری حاجت ہو، تمہاری دعا ہو، وہ مجھ سے مانگو. تم اگر مجھ سے مانگو گے تو میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اس کے مانگنے کے دو تین طریقے ہیں جو اسلام میں ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایک تو یہ کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بیماری سے شفا دے دے، یا اللہ تو میری فلاں ضرورت کو پوری کر دے، یا اللہ تو میری مدد فرما. ڈائریکٹ اللہ سے. پھر ایک اور طریقہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو وہ اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر مانگے، یعنی جو اس نے نیک عمل کیے ہیں، جیسے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، تو وہ ان کا واسطہ دے کر کیا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی برکت سے، یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو ذکر کیا ہے، اس کی برکت سے تو میری دعا کو قبول فرما لے. اس کی برکت سے، میرے اعمال صالحہ کی برکت سے، میری نماز کی برکت سے، میرے قرآن کی برکت سے، میری تلاوت کی برکت سے، میرے ذکر کی برکت سے، یا اللہ تو میری اس حاجت کو پوری کر دے.
یعنی اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، یہ دوسری چیز۔ پھر تیسری چیز وہی کہ کوئی بندہ اللہ سے کسی نبی، کسی ولی، کسی نبی کا واسطہ دے کر، صحابی کا واسطہ دے کر، کسی ولی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، یا اللہ تو ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لیں۔ یعنی بندہ اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، لیکن نبی کا واسطہ دے کر، صحابی کا واسطہ دے کر، ولی کا واسطہ دے کر مانگنا، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، اعمال صالح کو وسیلہ بنا کر مانگنا، اور پھر کسی اللہ والے کا واسطہ دے، اس کی محبت کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر مانگنا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ میں تمام ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کے معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنانا، کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ جیسے میں نے کہا کہ اعمال صالح کا واسطہ دے کر، تو یہی وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ تو اسی کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو میں نے تین چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ سے مانگنا ڈائریکٹ، یا پھر اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، یا کسی نبی، صحابی یا اللہ کے ولی، اس کی محبت کا واسطہ دے کر، اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگنا۔ خود حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہے، سب سے پہلے انسان ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ نے جنت سے ان کو دنیا میں بھیج دیا، تو آپ برسوں تک روتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یا اللہ میں نے ظلم کیا، مجھے معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا مانگتے رہے لیکن دعا قبول نہیں۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگی کہ اللہ تو میری دعا کو، میری اس توبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ آدم تم کیسے جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اس وقت تمہارا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ اللہ جب تو نے اپنے دست مبارک سے مجھے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، تو جب میں نے سب سے پہلے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ پلر پر لکھا، ستون پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ جس مخلوق کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس مخلوق سے زیادہ قریب کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی، تیرے قریب اس مخلوق سے زیادہ قریب کوئی اور مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں سمجھ گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم اگر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا، اس دنیا کو پیدا نہ فرماتا، میں تمہیں پیدا نہ کرتا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوا بتایا کہ آدم میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں نے تم کو بخش دیا. تو چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگی، توبہ مانگی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ ڈھونڈنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ میری نماز کے صدقے سے، میرے روزے کے صدقے سے، میری تلاوت کے صدقے سے یا اللہ تو میری فلاں دعا کو قبول فرما لے. تو اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا یا کسی اللہ والے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، یعنی بہت دن تک بارش نہیں ہوئی. اب جب بارش نہیں ہوئی تو غلہ نہیں ہوا، جب غلہ پیدا نہ ہوا تو لوگوں کو کھانے کی تکلیف ہو گئی. اب لوگ پریشان ہیں. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. کیسے دعا مانگتے ہیں؟ وسیلے لے کر دعا مانگتے ہیں. کس کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں؟ آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا واسطہ لے کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش عطا فرما. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ، حضرت ابن عباس کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو قحط دور ہو جاتا ہے. تو محترم بزرگو، دوستو، ان احادیث اور آیات سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں اور وسیلہ لے کر بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کر سیدھا ہی مانگیا کہ مجھے یہ چیز، جیسے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں، کیونکہ ہم جس اللہ والے سے جا کے دعا کی درخواست کر رہے ہیں ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ مجھے یادداشت کی بڑی کمی ہے، میں کچھ بھی یاد کرتا ہوں وہ چیز میرے یاد نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ. تو آپ نے چادر پھیلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز چادر میں ڈال دی ہو. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز چادر میں ڈالی تب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یادداشت تیز ہو گئی. آپ حدیث کے سب سے بڑے راوی بن گئے. سب سے بڑے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا. پھر ہجری 7 میں جب جنگ ہوئی اس کے بعد آپ اسلام میں داخل ہوئے. جب آپ اسلام میں داخل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا. لیکن ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آپ کے آصف میں بلی ہے تو آپ نے آپ سے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یعنی بلی کے باپ، اصل نام آپ کا عبد الرحمن تھا تو تب سے آپ کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑ گیا. تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جب یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یادداشت کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری یادداشت کمزور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا آپ کی چادر کی طرف تو اس وقت سے آپ کی یادداشت بڑی تیز ہو گئی. تو کس سے درخواست کی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو آپ کی یادداشت تیز ہو گئی۔ اسی طرح حضرت قتادہ، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ہے، جنگ احد میں آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، تو آپ بجائے اللہ سے مانگیں گے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھ باہر آ گئی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میری آنکھ کو ٹھیک کر دیجئے۔ تو جیسے ہی آپ یہ درخواست کر رہے تھے، آپ سے فرمایا کہ آپ کو کہ جنت، تو آپ نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ میں جنت بھی مانگنے والا تھا، لیکن جنت کا ذکر آپ نے کر دیا، آپ میری آنکھ، میری خواہش، میری طلب کی وجہ سے مجھے عطا کیجئے اور جنت اپنی طرف سے عطا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر لگاتے ہیں تو آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بھی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے، یعنی انسان گناہ کر بیٹھے، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، اللہ سے معافی طلب کرے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی کی دعا کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے۔ تو اس آیت سے بات واضح کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی مغفرت طلب کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو غرض محترم دوستو، یہ تمام باتیں ہیں جو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں یا اپنے اعمال صالح کو وسیلہ بنا کر مانگیں، یا وہ شخص جسے ہم کو محبت ہے کسی اللہ والے، اس کی محبت کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صحیح سمجھنے، کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔